بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ راجہ مہتاب زرین رسمی، حلقہ 5 کھاوڑا سے میرا تعلق ہے۔ سیاسی طور پہ میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا کارکن ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے میں حلقہ 5 کھاوڑا سے اسمبلی امیدوار بھی ہوں۔ الیکشن کی جو گہما گہمی ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے۔ الیکشن ہونے سے قبل کوئی بھی نتیجہ اناؤنس کیا جائے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جہاں تک آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی وہ واحد ریاستی جماعت ہے جو مدر آف پارٹیز کہلاتی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی جماعتیں تخلیق ہوئی ہیں یا پیدا ہوئی ہیں وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سے ہی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اس مرتبہ جو آمدہ الیکشن 2026 کے ہیں اس میں بڑا سرپرائز دے گی اور بڑا اپسیٹ کرے گی۔ جو الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوا ہے، جاری ہوا ہے الیکشن شیڈول، وہ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی ذمہ داری تھی، وہ ان کو پوری کرنی ہی تھی اور کرنی چاہیے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی تعطل کے جو الیکشن ہے 2026 کا اس کو وقت کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور ہماری جماعت کا جو پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس یہ چاہتی ہے کہ جو ٹینیور ہوتا ہے اس کے خاتمے کے اوپر اس کا الیکشن، جنرل الیکشن جو ہونے ہیں وہ ہر حال میں ہونے چاہیے، ہم اس حق میں۔ جہاں تک آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پوچھا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں بے شک وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے یہ سراسر غلط ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی مسائل عوام کی دہلیز پہ حل ہوں تو آپ اس جمہوری عمل کا حصہ بنیں، باقاعدہ طور پہ آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن میں آ کر آپ اپنی عوام کے لیے حق کی جو آواز ہے وہ بلند کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ جو سڑکوں کو بلاک کرنا، لاک ڈاؤن کی کال دینا، احتجاج سڑکوں کے اوپر، یہ سراسر غلط ہے، یہ ناانصافی ہے غریب عوام کے ساتھ، اور ایکشن کمیٹی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کامیابی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس پہ میرا کوئی کمنٹس نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، عوام کو پیغام دوں گا کہ اپنی اپنی ایفیلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ ہی منسلک رہیں۔ آپ کے حقوق کا صحیح تحفظ آپ کی جماعت اور آپ کے جو اسمبلی ممبرز ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی حقوق کو پروٹیکشن کے لیے اسمبلی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے ایم ایل ایز عوامی جو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کو، وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، یہ پیغام بھی دوں گا عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ آپ اگر عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے، اس کشمیر ڈیجیٹل کے وساطت سے میں کہوں گا ان کو کہ آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کر آپ اپنے آپ کو عوامی جو حقوق کا نمائندہ ہے وہ ثابت کریں، نہ کہ دیکھیں نا، ایک جنرل سی بات ہے، بائکیا والے ہیں، رکشہ یونینز والے ہیں، یہ تاجر ایسوسیشن جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کو چھوڑیں، ان کو تو بینیفٹس نظر آ رہے ہیں۔ جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ اگر ایک رکشے والا ہے وہ بالفرض کیا 15 دن وہ بند رہتا ہے، وہ کیا اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ کیا یہی عوامی حقوق ہیں؟ یہ تو عوامی حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو غریب اور مزدور طبقہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں تک غریب اور پسی ہوئی عوام کا مسئلہ ہے وہ یہ سلوشن نہیں ہے۔ ماجرین کی سیٹس جو وائن کا حصہ ہیں تو ان کو رہنا چاہیے۔ لازمی بات ہے، جب ہم کشمیر ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ماجرین اس کا حصہ ہوں گے تو کشمیر ایشوز پہ جان آئے گی۔ اگر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں کشمیر ایشوز کو، جس طرح وہ دیکھیں نا ہندوستان میں انہوں نے کیا، کشمیر کی جو ہے نا ویلیو کو ختم کرنے جا رہے ہیں وہ ہندوستان، مودی حکومت، اس نے یہ کیا ہے جی کہ کشمیریوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے اس نے مختلف ایریا سے ہندو لا کے کشمیر میں آباد کیے۔ تو اگر ہم یہاں پہ مہاجرین کی سیٹیں اگر ختم کر دیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ وہی سین سارا ہو جائے گا، تو اس سے ڈائریکٹلی جو ایشوز آف کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے عوام الناس سے کہ
کشمیر کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے، تحریک آزادی کشمیر کو دیکھتے ہوئے جو بے مقصد قسم کے مطالبات ہیں ان کو رد کیا جائے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ بات رکھیں اور اس کے حل کے لیے بھی آپ کوشش کریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ تو پہلے سے بھی آلریڈی جو مسلم کانفرنس، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے، یہ ہمیشہ سے ہی بنیادی حقوق کی بات کرتی آئی ہے اور آج بھی کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ حلقہ کھاوڑہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر میرے خیال کے مطابق دوسرا بڑا حلقہ ہے، آبادی کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے۔ اگر اس کا حد و دربہ دیکھا جائے، ایک طرف یہ کے پی کے ساتھ مل رہا ہے، دوسری طرف یہ پونچھ ڈویژن کے ساتھ مل رہا ہے، اور پھر اٹیاں ضلع سے بھی مل رہا ہے۔ اتنا بڑا یہ حلقہ ہے، یہ مسائل کے اندر گرا ہوا ہے۔ جتنے بھی پہلے پولیٹیشنز آئے ہیں انہوں نے کہیں پہ بھی کسی بھی بنیادی حقوق پہ کوئی بات نہیں کی۔ کہیں پہ تو مکانیت نہیں ہے، اور کہیں پہ اگر مکانیت ہے تو وہاں پہ سٹاف موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پہ کھاوڑہ کے اندر ان کی ہمیشہ پامالی ہوتی رہی ہے، ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے میں عوام کے مسائل، عوام کی دہلیز پہ ان کے یونین کونسلز اور وارڈ کے اندر جا کے حل کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہ میرا عزم ہے۔ اس کے لیے تو یہ کہنا کہ میں جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو فالو کروں گا۔ لازمی بات ہے، میں ایک پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں، جو بھی پارٹی میرے حق میں فیصلہ کرے گی میں اس کو قبول کر لوں گا۔ پارٹی کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ متحد رہیں اور جو آپ کی جنگ ہے اس کو اسٹرانگ ہو کے لڑیں۔ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نظریہ لا کے پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کے اوپر کاربند ہے، اور اس کے اوپر میں کارکنان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اس نظریے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما کے گئے کہ کشمیر پاکستان کی شہر گئے، اگر شہر کٹ جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اٹس مین کہ کشمیر پاکستان کا وہ حصہ ہے جو زندگی کے لیے لازم و ملزم ہے۔ تو کارکنان کے لیے ایک ہی پیغام ہے، نظریہ لا کے پاکستان کو مضبوط کریں، کشمیر بنے گا پاکستان جو ہمارا نظریہ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، اور پاکستان ہی ہمارا ایک اچھا وکیل ہے جو مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کر رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کشمیر بنے گے پاکستان کے نظریے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔